نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور یہ ظہور نبوت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے۔ 73 ہجری میں شہادت ابن زبیر سے 3 ماہ بعد انہوں نے وفات پائی، 84 سال عمر پائی۔ ان نہایت ہی متقی پرہیزگار تھے۔ یہ وہی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے ابا جان جناب حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ایک سوال کیا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو انسان کی مانند ہے؟ تو صحابہ خاموش تھے۔ تھوڑی دیر میں ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان جناب عمر فاروق کے کان میں سرگوشی کی کہ ابا جی وہ کھجور ہے۔ تو وہ کس طرح انسان کی مانند ہے کہ جس طرح انسان کا سر اتر جائے تو اس کا زندہ رہنا محال ہے، اسی طرح کھجور کا بھی اگر سر جو ہے وہ اتار دیا جائے تو اس کا زندہ رہنا محال ہے، حالانکہ باقی درختوں کا معاملہ اور ہے، وہ جڑوں سے کاٹے جائیں تو تب جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں۔ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک چھت کی مانند ہے، ایک خیمہ کی مانند ہے جس کے 5 ارکان، اس کے 5 ستون ہیں۔ تو جو کوئی ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کا اسلام جو ہے وہ منہدم ہو جائے گا۔ ان اعمال پر کمال ایمان موقوف ہے اور ان کے ماننے پر نفس ایمان بھی موقوف ہے۔ جو صحیح العقیدہ مسلمان کبھی کلمہ نہ پڑھے یا نماز نہ پڑھے یا روزہ کی پابندی نہ کرتا، وہ اگرچہ مومن تو ہے مگر کامل مومن نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے جو کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے، لہذا ان پر ایمان رکھنا جو ہے وہ لازم ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار جو ہے وہ اسی میں ہے کہ ان سب کا اقرار کیا جائے، ان پر ایمان رکھا جائے۔ ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی جو منکر ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ہی منکر ہے۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو مانا جائے۔ اور بعض لوگ جو ہیں یہ نماز کے متعلق کہتے ہیں کہ یہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ جو نماز کے منکر ہیں نا یا نماز کے باغی ہیں، یہ جس طرح کے آج کل کے پیر ہیں، یہ داڑھی منڈے اور فاسق و فاجر، ان کے مرید خاص کر، وہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نماز کو پڑھنا، ہمیشہ پڑھنا، صحیح پڑھنا اور دل لگا کر پڑھنا، اس کو قائم کرنا کہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی آدمی پڑھے گا ہی نہیں تو قائم کس طرح ہوگی؟ تو یہ تو اسی طرح ہے کہ جب کوئی آدمی زید کو کہا جائے کہ نماز پڑھو تو وہ کہے کہ اعتراض کرے کہ کہاں حکم ہے میرے لیے؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ کہ کہیں پہ لکھا ہو، کہیں پہ حکم ہو کہ زید تو نماز پڑھ۔ یہ اسی طرح کی ہے۔ لہذا جو ان ارکان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اگر مال ہو تو زکوٰۃ اور حج ادا کرنا فرض ہے، ورنہ نہیں ہے، یعنی مال نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ کی استطاعت نہیں ہے تو وہ بھی فرض نہیں ہے، مگر ان کا ماننا، ان پر ایمان رکھنا ہر حال میں لازم ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ نماز ہجرت سے پہلے معراج شریف میں جو ہے فرض ہوئی، زکوٰۃ اور روزہ جو ہے وہ 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور حج جو ہے وہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا